بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں پنجاب گروپ آف کالجز کی طرف سے پروفیسر حافظ محمد عمر فاروق۔ عزیز طلباء، ہم فراق گورکھ پوری کی غزل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ 2 اشعار ہم نے کل پڑھے تھے، آج بقیہ اشعار کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ شاعر کا نام فراق گورکھ پوری، شعر نمبر 3۔ حیات چند روزہ بھی حیات جاوداں نکلی، جو کام آئی جہاں کے وہ متاع عارضی کب تھی۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ جو چند روزہ زندگی تھی وہ ایک ہمیشہ کی زندگی بن کر سامنے آ گئی۔ اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ میری چند روزہ زندگی بھی ہمیشہ کی زندگی ثابت ہوئی۔ جو زندگی کسی کے کام آ جائے وہ عارضی دولت نہیں ہو سکتی۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایسی زندگی جو کسی کے لیے گزر جائے، گزر بسر ہو، کسی مقصد کے لیے، کسی فلاح و بہبود کے مقصد کے لیے، وہ عارضی زندگی، ناپائیدار زندگی نہیں بلکہ وہ ایک دائمی زندگی، بقا یعنی باقی رہنے والی زندگی ہوتی ہے۔ میں نے اس کے کچھ اہم تشریحی نکات یہاں لکھے ہیں۔ اس میں دیکھتے ہیں جی، یہ زندگی جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ بہت مختصر اور عارضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں یہ زندگی عطا کی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں پیدا فرمایا، اور اس کے لیے قرآن میں یہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور ہمارا جینے کا مقصد عبادت ہی ہونا چاہیے، اور عبادت ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ حقوق العباد وہ جو لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں، تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر زندگی حقوق العباد کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے لیے جی جائے، دوسروں کے لیے جی جائے، تو یہ قدر بہتر ہوگا، اور اس کے بعد یہ جو زندگی ہے یہ زندگی نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ یہ مختصر ہے اور عارضی ہے۔ زندگی ایک ناپائیدار چیز ہے، ایک مختصر چیز ہے، ایک پانی کا بلبلہ ہے۔ جس طرح پانی کا بلبلہ ختم ہو جاتا ہے، اس طرح زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ زندگی ایک سائے کی مانند ہے، جس طرح سایہ ڈھل جاتا ہے انسان کی زندگی بھی اسی طرح ڈھل جاتی ہے۔ جس طرح سمندر کے اندر انگلی ڈبوئیں اور باہر نکالیں تو جس طرح پانی کی قطرے بن کر گر جاتے ہیں، اسی طرح کا نام زندگی ہے۔ انسان کی زندگی جھٹ پل میں، آنکھ جھپکنے کے ساتھ ہی ختم ہونے والی ہے۔ یہ مکمل رہنے والی زندگی نہیں، عارضی زندگی ہے۔ بہت مختصر سا وقت ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہمیں اس میں کچھ کر لینا چاہیے، یعنی نیک اعمال کرنے چاہیے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک اعمال کرنے چاہیے، زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے حضور جب ہم حاضر ہوں تو اس وقت ہم سرخرو ہو سکیں اپنے نیک اعمال کے ساتھ۔ تو شاعر کہتا ہے کہ بہت مختصر اور عارضی زندگی ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کی آپس میں رشتہ داری ہے۔ کیسے؟ مذہب کا رشتہ ہے، وطن کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، باپ بیٹے کا رشتہ ہے، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ انسانیت کا رشتہ قائم ہے۔ یعنی وہ یہاں کہنا چاہ رہا ہے کہ جو رشتے ہیں وہ مذہب کے بھی ہو سکتے ہیں۔ مذہب کا رشتہ ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، خانہ کعبہ ایک ہے، مدینہ ایک ہے، یہ ایک رشتہ ہے۔ ہم ایک رشتے انسانیت میں بندھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سب امتی ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم جسد واحد کی طرح ہیں۔ اسی لیے یہاں پر وہ کہنا چاہ رہا ہے مذہب کا رشتہ، وطن کا رشتہ، ہم ایک ہی وطن میں رہ رہے ہیں، ایک ہی جھنڈے کے سائے کے نیچے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے بہن بھائی کا رشتہ ہے، باپ بیٹے کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کا انسانیت کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔
اس کے جان مال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دنیا میں لوگوں کے حقوق جیسا کہ عزیز طلبہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ایک مادہ پرستی کا دور ہے، نفس و نفسی کا عالم ہے، اور ہر شخص دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے کے درپے ہے۔ ہر شخص دوسرے شخص کو نقصان پہنچانے کی اٹل کوشش میں ہے۔ ہر وقت وہ ایک دوسرے کے حق تلف کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ ہر وقت وہ مختلف من گھڑت باتیں جس سے اس کے حق کو تلف کر سکے اس طرح کی باتیں بنا رہا ہوتا ہے۔ تو شاعر یہاں پر کہتا ہے، وہ کہتا ہے دنیا کے اندر لوگوں کے حقوق، ان کے حق مارنے کے پیچھے لگا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ جب تم میرے حضور حاضر ہوگے اس وقت حقوق اللہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اس شخص کو تمہارے سامنے لا کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے اس کا حق کھایا، اس کا حق دو۔ وہاں پر حق جو ہم نے دنیا میں کھایا ہے عزیز طلبہ، وہاں بہت بڑا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ وہاں پر ہمیں اپنے نیک اعمال اس کو دینے ہوں گے، اور جب نیک اعمال ختم ہو جائیں گے تو اس کے برے اعمال ہمارے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ بہت برا یعنی بہت بڑی وعید ہے۔ تو اس لیے عزیز طلبہ ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں کہ یہ حق جو حقوق اللہ ہے اس کی پاسداری کریں، حقوق اللہ کا خیال رکھیں، اور حقوق جو ہیں اس کو اس کے فرائض اور حقوق دینے چاہیے۔ وہ ہمارے سر ان کے حقوق نہیں ہونے چاہیے۔ مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ دل، انسانیت کے حوالے سے دل کے اندر انسانیت کا جذبہ، لوگوں کی خدمت اور فلاح و بہبود کا جذبہ آپ کے دل میں حتی الامکان ہونا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے اس کی خدمت کرو، جہاں تک ہو سکے دوسروں کے لیے جیو، جہاں تک ہو سکے اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، مگر دوسروں کے لیے جینا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ وہ کہتا ہے کہ دوسروں کے لیے جینا سیکھو۔ تو پھر کہتا ہے کہ وہ جو زندگی ہوگی وہ عارضی نہیں ہوگی، وہ دائمی زندگی بن جائے گی۔ شاعر نے اس لیے یہاں پر شعر میں کہا جو کام آئی جہاں کے، جو دنیا کے کام آ جائے، وہ متاع عارضی کب تھی؟ وہ دنیا میں کام آنے والی زندگی متاع عارضی نہیں ہے، دائمی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ آخرت میں آپ کو فائدہ پہنچانے والی ہے۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں جو لوگوں کے حق نہیں رکھتے، لوگوں کے کام کرتے ہیں، لوگوں کو لیے فلاح و بہبود کا کام، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ وہ لوگ یہاں پر بقول شاعر کہتا ہے یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، کہ ایک دوسرے کے لیے کام آنا ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت ہے۔ اور ایک اور جگہ پر یہاں فرماتے ہیں کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اس لیے جو ہے وہ شعراء حضرات بھی اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہیں اسی انداز میں۔ میں نے یہاں پر یہ اشعار لکھے بھی ہیں، ابھی ہم پڑھیں گے۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، اللہ پسند فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جس طرح ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک نے مر جانا ہے، یہ ایک ناپائیدار زندگی ہے، یہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ تو اس لیے اس زندگی کو تاحیات بنانے کے لیے تم کیا کرو کہ تم لوگوں کی خدمت کرو، تم لوگوں کے جو حقوق ہیں اس حقوق العباد بولتے ہیں، تم لوگوں کی خدمت کرو اور حقوق العباد کا خیال کرو، لوگوں کے حقوق کا خیال کرو۔ موت سے پہلے ایسا کام کرو کہ عارضی بقائے عارضی، زندگی دائم میں تبدیل ہو جائے، یعنی یہ جو زندگی ہے وہ عارضی زندگی باقی نہ رہے بلکہ دائمی زندگی بن جائے، ہمیشہ کے رہنے والی زندگی بن جائے، تمہیں اس سے فائدہ ہو، تم اس سے فائدہ اٹھا سکو آخرت میں۔ حقوق العباد کا سوال کیا جائے گا اللہ کے حضور۔ زندگی نفرت کا نام نہیں بلکہ محبت کے بانٹنے کا نام ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے عزیز طلباء آپ کو مختصر زندگی دی ہے، شاعر کہتا ہے اس کو خوشیوں میں بانٹو، نفرت نہ کرو، خوشیوں میں اس طرح بانٹو کہ ہر ایک کے کام کرو، ہر ایک کے معاملات کو درست کرو، کسی کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہ کرو، تمہاری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، خوشیاں ملیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی اللہ تعالیٰ کی ذات کی مخلوق کو
فائدہ پہنچانے والا شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کی خوشی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی مخلوق کو رکاوٹیں پہنچانے والا اس شخص کے لیے دنیا میں فلاح نہیں ہے. محبت لا فانی ہے. یہ ہم نے کچھ اہم نکات دیکھے. اب ہم حوالہ جات کی طرف چلتے ہیں. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے. عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، تو آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. عزیز طلبہ، یہ فراق گورکھ پوری کا یہ تیسرا شعر جس کا ہم نے مطالعہ کیا. اب ہم اس کا چوتھا شعر پڑھنے کے لیے اگلے بورڈ کی طرف چلیں گے. یہ دنیا کوئی پلٹا لینے ہی والی ہے اب شاید، حیات بے سکوں کے سر میں یہ شوردگی کب تھی. اس کا مفہوم جان لیتے ہیں. شاید اب یہ دنیا بدلنے والی ہے، کیونکہ بے سکون زندگی میں یہ دیوانہ پن پہلے نہیں تھا، اب آ گیا ہے. عزیز طلبہ، یہ جو شعر ہے یہ بھی دنیا کی بے بسی، دنیا کے اندر دیگر جو معاملات ہیں، اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو بنایا اور اس کی جو عدل بدل ہے، جو اس کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اس کا حوالہ یہاں دیا گیا ہے. اہم تشریحی نکات دیکھتے ہیں. کائنات کی تخلیق. کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو بنایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محور مقصد بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تخلیق کے محور مقصد ہیں. جب اس کائنات کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت ساری انسانیت میں ہم جیسے لوگوں کو بھی بنایا اور پوری کائنات کو بنایا. اب اس کائنات کی تخلیق میں ہم یہ کہیں گے، میں قرآن مجید کی وہ آیت جو تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کائنات کی تخلیق میں جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے مبعوث کیا، بنایا، اور پھر کائنات میں کوئی شے ایک جیسی حالت میں نہیں، یعنی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو ایک حرکت والا بنایا ہے، تغیر و تبدل والا بنایا ہے. ہر چیز میں تبدیلی رونما ہو رہی ہے، ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے، اپنے اپنے وقت اور مدار میں تبدیل ہو رہی ہے، گردش کر رہی ہے. سورج، چاند، ستارے، کسی چیز کو بھی دیکھ لیں. اسی طرح انسان کی زندگی ہے، یہ بھی تبدیل ہو رہی ہے. تو وہ یہاں پر کہتا ہے کہ ہر شے میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، ہر چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے. کائنات میں جو مختلف طرح کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اس میں وہ کہتا ہے کائنات میں کوئی شے ایک جیسی حالت میں نہیں ہے. مثلا سورج طلوع ہوتا ہے تو غروب بھی ہوتا ہے. سورج طلوع ہوتا ہے اپنے وقت پر، اپنے مدار میں گردش کرتا ہے، سفر کرتا رہتا ہے، گرم سفر رہتا ہے، اور ساتھ ہی غروب ہو جاتا ہے اپنے مقررہ وقت پر. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کائنات کا وجود، کہ اس نے کائنات میں ہر چیز بڑی خوبصورت انداز میں پیدا فرمائی ہے. تو غروب بھی ہوتا ہے. رات کی تاریکی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، یعنی رات کی جب تاریکی آتی ہے وہ ایک مقررہ وقت کے لیے آتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ وہ ختم ہوتی ہے اور اجالے اس کی جگہ لے لیتے ہیں. صبح کے اجالے، صبح جب یعنی سورج صبح کے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی جو کرنیں ہیں وہ کرنیں رات کی تاریکی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی، اور رات جب برپا ہوتی ہے، جب رات آتی ہے، رات کی تاریکی آتی ہے، تو وہ صبح کے اجالوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل.
ایک اور جگہ یہ بھی فرمایا لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ رات اور دن کا جو اختلاف ہے، جو عدل بدل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی کائنات کی تخلیق ہے کہ کوئی چیز اپنے مقررہ وقت کے علاوہ کہیں نہیں جا رہی، ہر چیز مقررہ وقت پر چل رہی ہے۔ چاند گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، جس طرح چاند ہے، صبح کے اجالوں کے بعد چاند ہے، جب رات کی تاریکی ہوتی ہے تو چاند آ جاتا ہے۔ چاند گھٹتا ہے، بڑھتا ہے۔ چاند جب اپنے جوبن پر آتا ہے تو وہ 14ویں کی رات کہلاتا ہے، وہ اس وقت اس کا اجالا عروج پر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وہ گھٹتا بھی ہے، یہ بھی تبدیلی ہے۔ اس کے اندر بھی ایک تغیر ہے کہ وہ اپنے جوبن پر آ کے پھر گھٹائی کی طرف چلا جاتا ہے، گھٹ جاتا ہے، بڑھتا بھی ہے۔ موسموں میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، جس طرح موسم ہے، موسموں میں بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جس طرح موسم بہار آتا ہے تو خزاں ہے، موسم گرما اور سرما بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پاکستان کے اس خطے کو ایک بہت خوبصورت تخلیق فرمایا کہ اس پاکستان کے خطے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 موسم عطا فرمائے۔ اب وہ 4 موسموں کی خوبصورتی کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، 4 موسموں کی خوبصورتی ہم لے رہے ہیں، مگر اللہ کے حضور یہ شکرانہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں یہاں پر 4 موسم عطا کیے۔ مگر اگر اللہ کی تخلیق کو دیکھیں تو موسموں میں بھی تبدیلیاں ہیں۔ وہ بھی ملک ہیں جہاں پر 6 ماہ ایک موسم رہتا ہے اور 6 ماہ ایک موسم رہتا ہے۔ وہاں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر 12 ماہ ایک جیسا موسم رہتا ہے۔ عزیز طلبہ، وہاں ایسے بھی ممالک ہیں، یعنی ایسے ملک بھی ہیں جہاں پر ایک دن پورا دن اور رات ایک جیسا رہتا ہے۔ اس طرح کے ممالک بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ساری تخلیق ہے اللہ کی، یہ کائنات کا حسن ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے خوبصورت کاریگری کے ساتھ اس کو تخلیق کیا، بنایا۔ کائنات کی کوئی شے ساکت جامد نہیں ہے، بلکہ حرکت میں ہے، ہر چیز حرکت کر رہی ہے، ہر چیز اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے۔ فراق نے، یعنی فراق گورکھپوری نے دنیا کی اس بے سکونی سے یہ نقطہ پیدا کیا ہے کہ دنیا بے سکون تو پہلے ہی تھی، لیکن اس میں دیوانگی اور جنون کی علامات نہیں تھیں۔ جب دیوانگی کی علامات نہیں تھیں تو یہ کام کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، رکا ہوا تھا۔ مگر جب اس کے اندر جنون اور دیوانگی کی حد آئی، جنون اور دیوانگی کا عنصر آ گیا، تو وہ کہتا ہے کہ تمام رکے ہوئے معاملات چلنے لگے۔ جنون کی علامات نہیں تھی، انسان کی زندگی میں مقصد کا لگاؤ، یعنی انسان کی زندگی کے مقصد کا لگاؤ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہے اس کا مقصد پورا ہو۔ انسان دنیا میں اور بہت ساری خواہشات، یہ ایک الگ پہلو ہے، نکل جائے گا کہ دنیا میں بہت ساری خواہشات بھی انسان کے دل میں ہوتی ہیں، یہ بھی اس کا ایک مقصد ہے جو اس نے بنا لیا ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا، مگر انسان نے اس مقصد کو اپنے لیے بنا لیا ہے، اس میں سے بھی راہ نکال لی ہے کہ وہ خواہشات سے میں لامحدود ہے، وہ انتہا کی خواہشات اپنے دل میں سموئے ہوئے ہے، وہ پوری بھی ہوتی ہیں اور نہیں بھی ہوتی۔ انسان کی زندگی میں مقصد کا لگاؤ، شاعر کی زندگی میں بے کیفی اور بے چینی اور بے قراری ہے، وہ پریشان حال ہے، زندگی میں ایک جنون اور ایک دیوانگی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ اب میری زندگی میں ایک بے چینی اور بے قراری کو ختم کرنے کے لیے ایک دیوانگی اور جنون سا پیدا ہو چکا ہے۔ یہ جنون، یہ دیوانگی اس بات کی علامت ہے کہ میں زندگی کو بدل دوں گا، میں اپنی زندگی کو تبدیل کر سکوں گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کے اندر ہر چیز کو تبدیل کرنے والا بنایا ہے، میں بھی اپنی زندگی کو بہتر کر کے دکھاؤں گا، اس کو تبدیل کر لوں گا، اس کے اندر جتنے معاملات گمبھیر ہیں ان کو بہتر کر کے سامنے لاؤں۔ یہ شاعر کہتا ہے
کہتا ہے یہ دنیا کوئی پلٹا لینے ہی والی اب، یعنی دنیا میں اب کوئی تبدیلی آنے والی ہے، کوئی نیا کوئی بہتر چینج آنے والا ہے۔ کہتا ہے حیات بے سکون کی سر میں یہ شوردگی، کہتا ہے حیات زندگی بڑی بے سکونی کے ساتھ گزر رہی تھی، اس میں ایک سکون کا آنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو آئیے ہم حوالہ جات کی طرف جاتے ہیں۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، رات دن گردش میں ہے 7 آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا، رات دن گردش میں ہے 7 آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ کہہ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ عزیز طلبہ، آج کے دن کے لیے اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ میرا لیکچر جو 2 اشعار پر مشتمل تھا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کل تک کے لیے آپ سے میں